بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں استخارہ کوہ نور ٹی وی پر اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ۔ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں۔ پروگرام استخارہ آپ لوگ ہر روز دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ ہماری آپ لوگوں سے ملاقات اس پروگرام کے ذریعے ہوتی ہے اور آپ سب لوگ جانتے ہیں ہمارے اس پروگرام میں آپ لوگ لائیو کال کے ذریعے شامل ہوتے ہیں۔ سوالات، آپ لوگوں کے مسائل اور جو بھی آپ لوگ ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، آپ لوگوں کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ ہر روز کی طرح آج کے پروگرام میں ایک مرتبہ پھر ہم سب کے محترم، آپ کے میرے ہم سب کے ہر دل عزیز شخصیت، انتہائی خوبصورت اور احسن انداز میں آپ رہنمائی فرماتے ہیں تمام دیکھنے اور سننے والوں کی، حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیرزادہ مفتی سید شہباز حسین سیفی شاہ صاحب ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ ہیں، آج کے پروگرام میں موجود ہیں۔ شاہ صاحب قبلہ کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں شاہ جی قبلہ؟ جی الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کریم آپ کو صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ تشریف لاتے ہیں یقیناً اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالتے ہوئے اور احباب کی رہنمائی کے لیے ہمارے تمام دیکھنے والوں کی، سننے والوں کی رہنمائی شاہ صاحب کرتے رہتے ہیں۔ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے لائیو کال کے لیے نمبرز آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہے۔ آپ لوگ بات کرنا چاہیں ہمارے ساتھ، پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، بالکل ہو سکتے ہیں۔ اور ہمارے ایڈریس پہ آپ لوگوں کے خط کے ذریعے بھی سوالات، آپ کے پیغامات ہم تک پہنچتے رہتے ہیں۔ خط کے ذریعے بھی اگر کچھ آپ لوگ ہم تک پہنچانا چاہیں، اپنے بارے میں پوچھنا چاہیں، جاننا چاہیں تو انشاءاللہ اس حوالے سے بھی آپ لوگوں کی رہنمائی جو ہے وہ ضرور کی جائے گی انشاءاللہ۔ کسی نہ کسی ایک موضوع پر ہم بات بھی کرتے ہیں ہر روز، تاکہ احباب کی رہنمائی استخارہ کے حوالے سے تو جاری رہتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہم اس جو ہے وہ ٹاپک کو، اس موضوع کو جس کا انتخاب کیا جائے اس کو بھی ساتھ میں کنٹینیو کرتے رہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج بھی اپنے اس محبتوں کے سفر کو مزید آگے بڑھائیں گے، آپ کی کالز بھی شامل کی جائیں گی اور ساتھ ساتھ شاہ صاحب قبلہ سے ہماری گفتگو بھی رہے گی۔ اور پروگرام کے لاسٹ میں اجتماعی طور پر جب دعا جو ہے وہ کی جاتی ہے تو بہت سے ایسے احباب ہیں، دیکھنے والے، سننے والے، جاننے والے، میرے جو اپنے جاننے والے ہیں یا شاہ صاحب کے ہیں، تو وہ احباب دعا کے لیے کہتے رہتے ہیں۔ ان سب کے لیے بھی انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں اور مالک سب پر اپنا کرم، اپنا فضل فرمائے، بالخصوص ملک پاکستان پر، پاکستان میں رہنے والوں پر پروردگار عالم اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے۔ ناظرین محترم، ماہ شعبان المعظم کی یہ بابرکت گھڑیاں مبارک ساعتیں اور چند ایام باقی ہیں اس ماہ مبارک کے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے میرے مالک نے چاہا تو ہم رمضان کریم کو خوش آمدید کہیں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے معمولات نبوی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو رمضان کریم کی آمد پر اور ماہ رمضان کی آمد سے پہلے، اس سے قبل جو تیاری ہوا کرتی تھی، جو آپ کا طریقہ کار رہا، جو آپ نے جو ہے وہ اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اپنے جو ہے وہ قرب و جوار کے تمام ان محبین سے، پیار کرنے والوں سے، محبت کرنے والوں کو بتایا گیا، تو کیا ہمیں بھی اس حوالے سے تیاری کرنی ہے؟ کچھ اس پر بھی انشاءاللہ ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ احباب کے لیے جانیں گے انشاءاللہ۔ خیر و برکت کے حوالے سے بھی بہت سے احباب ہیں جو ہمیں کال کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تو انشاءاللہ دو تین چیزیں شاہ صاحب قبلہ کی خدمت میں ہم گزارش کریں گے کہ آپ گفتگو کا آغاز فرمائیے گا، پھر انشاءاللہ ساتھ ساتھ کالز کا سلسلہ بھی جو ہے وہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ شاہ جی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ قبلہ صاحب بہت شکریہ، اور یقیناً استقبال رمضان المبارک کی مناسبت سے آپ نے جو اشارہ دیا ہے گفتگو کے حوالے سے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معمولات، اصحاب رسول کے معمولات، اہل بیت رسول کے معمولات استقبال رمضان کے حوالے سے کیا تھے؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب شعبان کے آخری ایام ہوتے تھے، اور بالخصوص جب وہ آخری دن ہوتا تھا شعبان کا، کہ جس شام کو چاند جو ہے نا وہ رمضان کا نظر آنے کے چانسز ہوتے تھے،
تو سرکار دو عالم ہمیں خطبہ ارشاد فرماتے اور جملے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ہوتے تھے کہ یا ایھا الناس قد ظلکم شہر عظیم شہر مبارک، اے لوگوں تم پر ایک عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، عظیم مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے تعارف کے طور پر یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اور وہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اور حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ماہ مقدس کی اہمیت اور فضیلت یہ ہے کہ اس میں نوافل کا درجہ فرائض تک پہنچ جاتا ہے، اللہ، یعنی اجر و ثواب میں، اور ایک فرض کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی 70 فرائض کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اب یہ دیکھیں اللہ رب العزت کی طرف سے ہماری عبادات کے ثمر کو، عبادات کے اجر کو اللہ رب العزت نے کتنا بڑھا کر بلکہ ملٹیپلائی کر دیا کہ ایک فرض اگر ادا کریں تو 70 فرائض کے برابر ہے۔ ایک نفل عمل کرتے ہیں، نفلی عمل کرتے ہیں یا نفل ادا کرتے ہیں تو فرض کے برابر اس کا اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ماہ مقدس میں اہل ایمان اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، عبادات کی کثرت اور پھر قرآن پاک کی تلاوت اس کا معمول بنا لیتے ہیں۔ اب تیاری کے حوالے سے قبلہ حافظ صاحب حفاظ کرام کے لیے یہ میسیج ہے کہ حفاظ کرام کو ماہ شعبان المعظم میں قرآن پاک کی منزل کو تیار کرنا چاہیے، اللہ دہرائی کر لینی چاہیے، تاکہ رمضان المبارک میں جہاں روزہ ہوگا دیگر معمولات ہوں گے تو وہیں ساتھ منزل کی دہرائی بھی کرنا ہوگی۔ تو لہٰذا اگر رمضان میں اس منزل کو جو تراویح میں سنائی جانی ہے اسے پریپیئر کر لیں گے، تیار کر لیں گے، اس کی دہرائی کر لیں گے، دور کر لیں گے، اور قرآن پاک کا دور کرنا یہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب یہ دور کا لفظ جو ہم بول رہے ہیں ہمارے سامعین اور ناظرین کے لیے اگرچہ یہ نیا ہوگا تو اس کی وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں کہ حفاظ کرام ایک دوسرے کو قرآن سناتے ہیں، یعنی ایک ربع اگر ایک حافظ قرآن نے پڑھا ہے تو وہی ربع دوسرے حافظ صاحب پڑھ کے انہیں سنائیں گے، اگلا ربع بھی ساتھ پڑھ دیں گے، پھر یہ والے حافظ صاحب وہ ربع پڑھیں گے، اس سے اگلا بھی پڑھ دیں گے، اور وہ والے پھر اس ربع کو پڑھ کے اس سے اگلا پڑھیں گے۔ تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے دور کا، ایک دوسرے کو قرآن سنانے کا، اور یہ میرے کریم آقا علیہ تحیۃ و ثنا کی سنت ہے۔ یہاں آج حفاظ کرام ہم آپس میں بیٹھ کر دور کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دور کرنے کے لیے سدرۃ المنتہا کے مکین جبریل امین آتے تھے اور میرے کریم آقا کے ساتھ قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے۔ وہ قرآن حضور کو سناتے تھے اور میرے حضور قرآن جبریل امین کو سناتے تھے۔ تو یہ دور کا جو سلسلہ ہے یہ بھی ایک سنت ہے اور سرکار دو عالم کی سنت ہے، امام الملائکہ جناب جبریل امین کی سنت ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ امام الملائکہ اور امام الانبیاء آمنے سامنے بیٹھ کر جب قرآن کا دور کرتے ہوں گے تو کیا رحمتیں اور برکتیں اترتی ہوں گی، اللہ کیا فیوز و برکات جو ہے نا امڈ آتے ہوں گے۔ یقیناً وہ گھڑیاں، وہ لمحات، وہ کیف آور جو ہے نا وہ سرور بھرے وہ لمحے، وہ خوشبخت تھے وہ سرکار کے صحابہ، حضور کے اہل بیت، جنہوں نے ان گھڑیوں میں سانسیں لیں اور ان گھڑیوں کے فیوز و برکات کو اپنے اندر سمیٹا۔ ماشاءاللہ، خوبصورت گفتگو شاہ صاحب قبلہ آپ نے آغاز فرمایا ہے، اور یہ تو معمولات نبوی جو ہے وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعتبار سے اور رہنمائی بھی امت کے لیے۔ تو آگے چل کے انشاءاللہ آگے بڑھ کے تو ہم خیر ان موضوعات پر تو بہت تفصیل سے بات کرنے والے ہیں انشاءاللہ، جب قریبی دن ہوں گے تو ضرور انشاءاللہ بات کی جائے گی۔ کچھ ہم یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ ابھی چونکہ چند دن باقی ہیں، رمضان کریم کی آمد ہے، اور اس سے قبل ایک عام طور پہ یعنی ہماری طرف سے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر کوئی پیغام ایسا دینا ہے دنیا کو، اور ہم نے اگر یہ بتانا ہے کہ ایک ایسا، جس طرح آپ نے بتایا کہ ایک ایسا مہینہ جو ہے وہ آنے والا ہے، تو اس ماہ مبارک کے آنے سے قبل ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ اصل میں حقیقت تو یہ ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو بدل کے اس کو ویلکم کرنا ہے، اس کو خوش آمدید کہنا ہے۔ وہ بے شک جو ہے وہ گھریلو معاملات کے حوالے سے ہو، آپس میں اگر کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا کا معاملہ ہے اس حوالے سے ہو، یا پھر اسپیشلی بالخصوص میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہے
وہ سحر و افطار کے جو معاملات ہوا کرتے ہیں، یعنی اشیاء خورد و نوش کی اگر ہم لوگ بات کریں تو اس حوالے سے بھی اگر ہو تو یعنی یہ پیغام اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ میں اپنی طرف سے اس کا آغاز کروں، میں اپنے گھر سے اس کا آغاز کروں، میری طرف سے یہ شروع ہو، تو کس طرح ہونا چاہیے؟ اگر کوئی کسی کے آپس میں کوئی تعلقات نہیں ہیں تو ان کو آپس میں ملا دیا جائے رمضان کریم کی آمد سے پہلے، اگر کسی کی کوئی ہیلپ کرنی ہے، کوئی خدمت کرنی ہے کسی کی، تو وہ رمضان سے پہلے کر دی جائے۔ یہ سارے معاملات یعنی ہمیں یہ ساری چیزیں ہمارے اندر جو ہے وہ ہیں، تو ہمیں ان چیزوں کو کس طرح جو ہے وہ ڈیولپ کرنا ہے اور کس طرح ہمیں لوگوں تک یہ پیغام کی صورت میں پہنچانا ہے، اس پر بھی میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی گفتگو ضرور فرمائیے گا۔ صاحب یہ جب مہینہ تشریف لاتا ہے تو اس سے پہلے بہت ساری تیاریاں ایسی ہیں جو ہمیں کرنی ہیں، یعنی وہ تیاریاں کیا ہیں؟ یہ مہینہ اصل میں ایمان والوں کو متقی بنانے کے لیے آتا ہے، متقی بنانے کی پریکٹس ہے یہ، اور جو بندہ آنے والے اس ماہ مبارک، ماہ رمضان المبارک میں وہ عمل کر لیتا ہے، وہ اعمال سر انجام دیتا ہے جو اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے، تو وہ ایک اچھا اور متقی اور پرہیزگار انسان بن جاتا ہے۔ تو ہم نے کرنا یہ ہے کہ نفرتیں مٹانی ہیں، محبتیں پھیلانی ہیں۔ اللہ اگر کسی سے کوئی شکر رنجی ہے، ناراضگی ہے، عداوت ہے، آپ فارمیلٹی کی طور پر جیسے شب براءت کے موقع پر میسیج بنا کر وہ آل سینڈ کر دیا جاتا ہے کہ مجھے معافی دے دیں، ہر کسی کا آپ نے دل نہیں دکھایا اور ہر کسی سے آپ معافی مانگ رہے ہیں، تو کس وجہ سے مانگ رہے ہیں؟ جن کا دل دکھایا ہے وہ میسیج پر ماننے والے نہیں ہیں، اور جن کا دل نہیں دکھایا انہیں میسیج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اصل میں حقیقت سے کچھ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ڈیجیٹل دور ہے تو ہم نے تمام کام اسی سے لینا ہے۔ اس سے کام لیں آپ، لیکن ایک کال کریں اس کو جس کے ساتھ آپ کی کبھی کوئی شکر رنجی ہوئی ہے، آپ کی تلخی ہوئی ہے، آپ کے جملوں سے اس کے دل کو ٹھیس پہنچی ہے، آپ اسے کال کر کے یہ کہیں کہ میں اپنے ان الفاظ پہ، اپنے اس عمل پہ جس سے آپ کی دل آزاری ہوئی، نادم ہوں، شرمندہ ہوں، میں آپ سے معافی طلب کرتا ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ آپ ایکسکیوز کر کے دیکھیں، آپ کو سکون کی نیند آئے گی، آپ کے دل سے، دماغ سے، آپ کی سوچوں سے الجھنیں ختم ہو جائیں گی، آپ کو ایک الگ طرح کی راحت اور فرحت محسوس ہوگی۔ یہ کر کے دیکھیے، آپ نکلیں گھر سے، اپنے اس عزیز کے گھر جائیں جس کے ساتھ آپ کی ناراضگی، اور اس کے ہاں جا کر اسے کہیں کہ میں نے زیادتی کی، جملے سخت بولے، عمل میرا کوئی ایسا تھا جس سے آپ کا دل دکھا، میں آج آپ سے معافی طلب کرتا ہوں۔ یہ معافی مانگ کر دیکھیں، آپ کو رمضان رحمتوں بھرا نظر آئے گا، آپ کو رمضان کی برکات سے ایمانوں میں نصیب ہوگی۔ آپ اپنے دائیں بائیں ذرا غور کریں، اور یہ غور ایسے نہیں ہونا چاہیے جیسے فارمیلٹی کے طور پر ہے، نہیں، آپ اپنے قرب و جوار میں دیکھیں کہ میرے ہمسائے کے گھر میں کھانے والے کتنے ہیں، کمانے والے کتنے ہیں، سورس آف انکم کیا ہے، کیا اس کے گھر کا راشن پورا ہو جاتا ہوگا یا نہیں، وہ اپنے یوٹیلیٹی بلز ادا کر پاتا ہوگا یا نہیں، اس کی سیلری میں اس کی گزر بسر اچھی ہو رہی ہے یا نہیں۔ اگر آپ کو لگے کہ اس کی گزر بسر اچھی نہیں ہو رہی تو آپ خاموشی سے اس تک رمضان سے پہلے اتنا تحفہ پہنچا دیں کہ وہ رمضان میں سحری اور افطاری اپنے گھر میں اچھے انداز میں کر سکے۔ دیکھیے گا آپ کا رمضان بہت اچھا گزرے گا۔ یہ رمضان سے پہلے کی تیاری ہے۔ ایک اور میسیج، جہاں عبادات کے لیے ہم نے خود کو پریپیئر کرنا ہے، جہاں اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا ہے، وہیں ہم نے ایک اور عہد کرنا ہے اس سال۔ وہ عہد یہ ہے کہ گراں فروش اور ایسے تاجر حضرات جو ذخیرہ اندوزی کر کے مسلمانوں کو رمضان میں لوٹنے کا ایک بہانہ بنا لیتے اور 10 روپے والی چیز 50 میں بیچ کر بھاگ کے مسجد میں پہنچ جاتے ہیں، یہ نماز کی کوئی رکعت نہ رہ جائے، اللہ اکبر، اللہ کے گھر میں جا رہے ہو تو کس منہ سے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کہ ہم نے تیرے بندوں کی سحری اور افطاری کو مشکل کرنے کے لیے ان کی جسموں سے کھال ادھیڑ کر تیری بارگاہ میں سجدہ کرنے آ گئے۔ یقیناً ہمیں یہ سوچنا ہوگا، اور ہم نے اس کا سد باب کیسے کرنا ہے۔ ایک تو ہم نے یہ عہد کرنا ہے، ہم نے جس نبی رحمت کا کلمہ پڑھا ہے وہ غیروں کے لیے چادریں بچھاتے تھے، تو ہم اپنے کلمہ گو بھائیوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں،
چیزیں مناسب مقدار میں اور مناسب ریٹ پر لوگوں کو دیں. اور ہمارے پاس بھی ایک حل ہے, عام آدمی عام عوام کے پاس کیا حل ہے اس کا؟ اس کا حل یہ ہے کہ رمضان یہ پیٹ بھرنے کے لیے نہیں آیا, یہ رمضان خوابوں کے لیے نہیں آیا. اللہ اللہ اللہ, کہ ہم نے سحری اور افطاری میں ایک لمبا مینیو بنا لینا ہے, پکوڑے بھی ہوں, سموسے بھی ہونے چاہیے, دہی بلے بھی ہونے چاہیے, کریم چاٹ بھی ہو, فروٹ چاٹ بھی ہو, بریانی بھی بنی ہو, 2 طرح کے سالن بھی بنے ہوں. لازمی نہیں. شربت بنا کے رکھیں, لیمو نچوڑ کر آپ سادہ جو ہے نا وہ پانی میں اور نمک ڈال کے شکن بھی بنا لیں. کھجوریں رکھیں, اس سے روزہ افطار کر کے آپ کھانا جو روٹین میں کھاتے ہیں کھا لیں. آپ دیکھیے گا فروٹ کے ریٹ نیچے آ جائے. جب ہم سارے باغم باغ جاتے ہیں تو وہ چیز جو 100 یا 150 روپے کلو بک رہی ہوتی ہے, وہ رمضان شروع ہوتے ہی 200 روپے 300 روپے یعنی 2-3 گنا بڑھ جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے. ڈیمانڈ کو ہم نے کم کرنا ہے. بالکل, آپ کم کر کے دیکھیں, سب کے لیے آسانیاں ہوں. اللہ نے توفیق دی ہے نا, اپنے مسلمان بھائیوں کی آسانی کے لیے آپ تھوڑا سا اس بات کو ایک لیول میں رکھیں. لیکن اس چیز میں بھی اصل میں صاحب اتفاق کی بات ہے نا, کہ جب کوئی نکلتا ہے اس چیز کے لیے تو اس میں بھی اتفاق چاہیے. ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو نکلتا ہے, ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو گھر میں بیٹھ کر احتجاج کرتا ہے, ایک طبقہ ایسا ہے کہ جس کو کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا. تو اس چیز میں بھی بہت میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتفاق, اور جب تک آپس میں جو ہے وہ معاملات نہیں ہو جاتے تو پھر تو اندازہ نہیں. آپ صاحب بہت خوبصورت بات آپ نے کی ہے, لیکن میں جو تجویز پیش کر رہا ہوں, میرا خیال ہے اس کے لیے کسی کو باہر نکلنے کی, احتجاج کرنے کی ضرورت ہی نہیں. ٹھیک, ہم کیوں باہر نکلیں اور کسی کے لیے تکلیف کا سبب بنے؟ آپ اپنی ضروریات کو محدود کر لیں اور صبر سے کام لیں. اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے نا, آپ پھل لا سکتے ہیں. آپ کو توفیق دی ہے, وہ 100 روپے والا پھل اگر 500 روپے پر کے جی ہو جائے آپ لے لیں گے, تو آپ چند دن نہ لیں. اس لیے کہ میرے ان مسلمان متوسط طبقے کے بھائیوں کے لیے بھی آسانی ہو جائے. تو دیکھیے گا اللہ آپ سے راضی ہوگا. تھوڑا سا اس چیز کو ہم نے کرنا ہے نا جی. ہم کسی اور کو نہیں بدل سکتے, خود کو تو بدل سکتے ہیں نا. ہم سادہ افطاری کریں, سادہ سحری کریں, بیماریوں سے بچ جائیں گی, اسٹامک کی پرابلم نہیں ہوگی. بالکل ایسی بہت ساری ایسی تکلیفیں ہیں جو ہماری سارا دن معدہ خالی رہنے کے بعد شام کو دھڑا دھڑ اور ایک ہی وقت میں مسلسل کھانے کے بعد ان کا شکار ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے, یہ تو میڈیکلی فیلڈ بھی ایسی کہتی ہے. اور جب رمضان کریم آتا ہے تو ظاہر ہے لوگوں کی ایک الگ سی جو ہے وہ ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے. تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے ہی ہم چاہ رہے ہیں کہ آنے والے اس خوبصورت مہینے سے پہلے اگر جہاں پر ہر چیز کی تیاری کی جائے, یعنی جہاں پر آپ اپنے آپ کی تیاری میں مصروف انسان رہتا ہے, عبادات کی طرف رخ بڑھ جائے تو اس کی بھی ایک تیاری ہے. اور اپنے گھریلو معاملات, اور یہ ایک بڑی خاص چیز ہے اسپیشلی. یہ تو میں اپنے اوپر بھی اس چیز کو جو ہے وہ سمجھتا ہوں, میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے اور بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی اب جب پتہ ہے کہ رمضان کریم کی آمد ہے اور آنے والا ہے, یعنی جو تاریخ مقرر ہے اس سے 1 دن پہلے یا 1 دن بعد چاند خیر و عافیت سے نظر آئے گا انشاءاللہ. لیکن ہماری بھی فطرت کا یہ عالم ہے کہ ہم اپنے تمام کام جو ہے وہ چاند نظر آنے تک ہی مکمل کرتے ہیں, یا پھر چاند نظر آنے کے بعد مکمل کیے جاتے ہیں. ایک عجیب سی روٹین ہم لوگوں کی بھی اس حوالے سے نظر آتی ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس سے قبل انسان اپنے آپ کو بالکل مطمئن اس حوالے سے رکھے کہ میری ہر چیز کی تیاری ہے اور مجھے روٹین کے ساتھ ان 29 یا 30 دنوں میں اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنا بھی ہے, اپنی زندگی کے معاملات کو بھی دیکھنا ہے, اپنی فیملی کے تمام معاملات کو بھی دیکھنا ہے. تو یقین جانیے رمضان کریم کی صحیح معنوں میں اگر جو ہے وہ فیض و برکات کو سمیٹا جائے, تمام معاملات کو دیکھا جائے, تو آنے والے جو بقیہ 11 مہینے ہیں اس کے لیے ہم اپنے آپ کو اس روٹین میں تیار کر سکتے ہیں. تو یہ بھی بڑی خاص وجہ ہے. اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی بہت دفعہ ہوتا ہے کہ بس وہ مصروفیات کے ساتھ ساتھ یہ سب چیزیں چل رہی ہوتی ہیں تو رمضان کا چاند نظر آ جاتا ہے اور کام اور چیزیں پوری نہیں ہوتی ہیں. تو بس دعا فرمائیے کہ اللہ کریم سب پر اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے. بیماروں کے لیے بالخصوص شاہ جی قبلہ کچھ بتائیے گا. اور بدلتے ہوئے اس موسم کے ساتھ ساتھ اب آپ بڑے پریشان نظر آتے ہیں, بیماریاں بھی بہت سی جنم لے رہی ہیں اور لوگ پریشان بھی ہیں, تو اس کے لیے بھی کچھ بتائیے. احباب کے لیے کچھ وظائف یا پھر ان کی روٹین کے لیے کچھ بتائیے کہ کیا ان کو بھی کرنا ہے, تھوڑی سی رہنمائی اس حوالے سے بھی فرمائیے گا. اچھا, یہ جو موسمی تبدیلی کے ساتھ بیماریوں نے
یک بارگی حملہ کیا ہے اور ہر دوسرا شہری گلا خراب اور کھانسی کی شکایت کرتا نظر آتا ہے، اور میں بھی گزشتہ کچھ 1.5 ہفتے سے اسی عارضے میں مبتلا رہا، حاضر نہیں ہو سکا۔ تو آپ دیکھنے اور سننے والوں سے میں گزارش کروں گا کہ چونکہ موسم چینج ہو رہا ہے تو کچھ احتیاطیں آپ نے کرنی ہیں۔ جب پسینہ آتا ہے اور موسم میں تھوڑی سی حدت بڑھتی ہے تو جی چاہتا ہے ٹھنڈا پانی پیا جائے، تو اس سے تھوڑا سا احتیاط کریں، کیونکہ ہلکا سا پسینہ آیا ہوتا ہے اور پھر ٹھنڈا پانی پیا جاتا ہے تو اس سے گلا یقیناً متاثر ہوتا ہے، کھانسی، زکام، فلو وغیرہ ہو جاتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے ایک تو یہ احتیاط کریں، اور دوسرا یہ کہ ڈسٹ سے خود کو بچائیں۔ بارش ہو جائے نا رحمت کی تو یہ جو ڈسٹ وغیرہ یہ ذرا کم ہو جائے گی، اس سے بھی ان بیماریوں میں انشاءاللہ کمی واقع ہوگی۔ یا سلاموں کا ورد کریں، کم از کم 100 مرتبہ یا سلاموں پڑھ کے پانی پر دم کر کے وہ خود پئیں، اور سلام قولا من رب الرحیم 7 بار پڑھ کے ہاتھوں پر پھونک مار کے جسم پہ پھیر لیں۔ یہ وہ وظائف ہیں جو ہر بندہ ہر وقت اور ہر بیماری سے بچنے کے لیے اور ہر بیماری کی حالت میں کر سکتا ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی ہے یا محیی، 7 بار پڑھ کے آپ اپنے سینے پر اور پیٹ کے اس حصے پر پھیر لیں تو انشاءاللہ آپ کو افاقہ محسوس ہوگا، صحت میں بہتری محسوس ہوگی۔ درود پاک کی کثرت کریں، صدقہ خیرات دیں، اور صدقہ وہ آپ کی ثوابدید پر ہوتا ہے۔ میرے کریم آقا نے تو یہاں تک بھی ارشاد فرمایا، اگر مالی اعتبار سے صدقہ دینے کی گنجائش نہیں ہے تو میرے کریم آقا فرماتے ہیں آپ کا اپنے مسلمان بھائی کے سامنے مسکرا دینا بھی صدقہ ہے۔ تبسم ہونٹوں پر آ جائے یہ بھی صدقہ کی ایک بہترین قسم ہے۔ صدقہ اور خیرات کیجیے، جتنی توفیق ہے جہاں تک آپ کر سکتے ہیں وہ کریں، تاکہ ہمارے ملک کی جو حالات ہیں وہ بھی بہتری کی طرف جائیں، اور ہمارے گھریلو معاملات اور صحت کے جو معاملات ہیں اوورآل ان میں بہتری واقع ہو۔ ملکی حالات کے لیے بھی دعا فرمائیں شاہ جی کی، اپنے حبیب پاک کے صدقے ہمارے وطن کے وطن عزیز ملک پاکستان کی خیر فرمائیں۔ یقیناً یہ وطن ہے تو ہم ہیں، ملک پاکستان ہے تو یہ بہاریں ہیں، یہ رونقیں ہیں، اور یقیناً ہمیں اپنے وطن اپنے ملک کے ساتھ مخلص رہنا چاہیے۔ اور ایمان کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ انسان کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے، اور وطن سے محبت ہونی بھی چاہیے، اور وطن بھی ایسا ہو جس کا نام بھی پاک ہے، پاکستان، پاک جگہ۔ اور یقیناً ہمیں یہ اس وطن کی حفاظت کرنی ہوگی، اور اس کی حفاظت کے کئی ذرائع ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ سرحدوں پر اس کے رکھوالے کھڑے ہوئے ہیں، اور اس کی جو باؤنڈری ہے، جغرافیائی سرحد ہے، اس کی وہ حفاظت کر رہی ہے۔ علماء کرام، اولیاء کاملین، ہمارے محققین حضرات ہمارے وطن کا جو سرمایہ ہے وہ اس کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ جہاں جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت ہے وہیں نظریاتی سرحدوں کی حفاظت ہے، ٹھیک ہے جی، اور وہیں ہمارے وطن کی گلی کوچوں کی حفاظت ہے۔ اور آپ راستے میں جا رہے ہیں تو آپ کچرا پھیلاتے ہوئے جائیں تو آپ اپنے وطن سے محبت نہیں کر رہے۔ اگر کچرا پڑا ہے تو اسے اگر سائڈ پہ کر دیتے ہیں، اگر کوئی جھاڑی راستے میں ہے، کانٹا پڑا ہے، اسے ہٹا دیں، اس پر بھی اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ ایک بریک یہاں پہ لے رہے ہیں جی، ہم وقفے کے بعد واپس لوٹیں۔ انشاءاللہ آپ لوگ پروگرام دیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر۔ پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں استخارہ کوہ نور ٹی وی پر اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں حضرت علامہ صاحبزادہ پیرزادہ مفتی سید شہباز حسین سیفی شاہ صاحب پروگرام میں موجود ہیں۔ شاہ صاحب سے ہماری گفتگو بھی جاری ہے آج کے پروگرام میں، اور ساتھ ساتھ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی کالز بھی پروگرام میں شامل کی جائیں، تاکہ آپ لوگوں کے جو بھی سوالات ہوا کرتے ہیں، آپ لوگوں کے مسائل
ان کے بارے میں ساتھ ساتھ جو ہے وہ گفتگو کی جائے اور رہنمائی ساتھ ساتھ اس کے حوالے سے کی جائے. اور چونکہ وقت جو ہے وہ بہت تیزی سے آگے بڑھتا ہے اور اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ پروگرام کا وقت کس طرح جو ہے وہ اور کب ختم ہو گیا. تو بہرحال ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ساتھ ساتھ گفتگو بھی جاری رہے اور ساتھ ساتھ میں کالز کا سلسلہ بھی جو ہے وہ جاری رہے. تو ہم مزید آگے بڑھیں گے انشاءاللہ جی. کالر بھی ہیں ہمارے ساتھ, ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں, بات کرتے ہیں ان سے. السلام علیکم جی. ہیلو. ہاں جی, السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ میں غلام سرور بول رہا ہوں لاہور سے. جی غلام سرور صاحب فرمائیے گا محترم. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے گھر میں ہوائی چیزوں نے گھیرا ڈالا ہوا ہے. اچھا. ہاں جی, اور بچے سے, میرے بیٹے سے ماتا جو ہے نا وہ تسکین حاصل کرتی ہے اور بچیوں کے گلے دباتی ہے. اچھا جی, ٹھیک ہے. قرآن پاک کی صورتیں, سورہ رحمان, سورہ یاسین, سورہ بقرہ, آیت الکرسی پڑھ کے سب کچھ کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں, لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا. اچھا غلام سرور صاحب یہ بتائیے کہ یہ کتنے عرصے سے معاملہ پیش آ رہا ہے؟ یہ تقریباً مہینہ ڈیڑھ مہینہ ہو گیا. مہینہ ڈیڑھ. تو یہ کس طرح آیا ہوا, کس طرح پتہ چلا آپ کو اور کس طرح وضاحت ہوئی اس چیز کی؟ ہاں جی, مطلب کس طرح یہ کنفرم ہوا آپ کو کہ پتہ چلا ہے کہ یہ اس طرح کچھ چیزیں ہیں, کوئی مسئلہ ایسا ہے, کوئی پریشانی ہے کسی سے؟ گھر میں فتور مچایا انہوں نے, کبھی برتن کھڑکاتی ہیں, کبھی بچوں کے گلے دباتی ہیں. اللہ. بیٹا ہے اسے جنسی تسکین حاصل کرتی ہیں. اچھا اچھا اچھا, ٹھیک ٹھیک. چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ جی, ضرور آپ کو بتاتے ہیں کیا مسئلہ ہے, کیا پریشانی ہے, کیا معاملہ ہے. تو آگوں ہیں, اللہ کریم آسانیاں پیدا کریں آپ کے لیے, آپ کے گھر والوں کے لیے, اور شاہ صاحب بھی رہنمائی کریں گے انشاءاللہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو اس کے لیے کیا ہونا چاہیے. جی شاہ جی قبلہ بسم اللہ. اچھا, جس طرح جو بزرگ پریشان ہیں اور بتا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے آپ بالکل پریشان نہ ہوں. دو چیزیں آپ کو میں بتا رہا ہوں, یہ کریں انشاءاللہ خیر ہوگی. سب سے پہلی چیز جو آپ نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ 4 بار پڑھنی آیت الکرسی. چیز ایک ہی ہوتی ہے, عمل کے کرنے کا طریقہ ہوتا ہے, اور اس طریقے سے جب کوئی عمل کیا جاتا ہے تو وہ اثر بھی ہوتا ہے, اور یقیناً کسی کے بتانے سے جب کیا جاتا ہے اس میں تاثیر وہ الگ سے ہوتی ہے. 4 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے. اس کے بعد آپ نے چاروں کل پڑھنے ہیں, سورہ کافرون, سورہ اخلاص, سورہ فلق اور سورہ ناس. یہ 4 سورتیں ایک بار پڑھنی ہیں. آیت الکرسی 4 بار پڑھنی ہے. یہ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے گھر کے سارے کونوں میں پھونک مار لینی اور انگلی کے اشارے سے ایسے حصار بنا لینے. پھر آپ نے گھر کے کونوں میں 7 اذانیں پڑھنی ہیں. یعنی رائٹ کونے میں پڑھیں گے, پھر لیفٹ, اس کے بعد پھر رائٹ, پھر لیفٹ, اور پھر اسی ترتیب سے جیسے پہلی اذان دی تھی 5ویں اذان, پھر اسی جگہ پہ جا کے اس طرح آپ نے 7 اذانیں پڑھنی ہیں روزانہ. اور حصار بھی دن میں کم از کم 2 سے 3 مرتبہ اپنے گھر کا کرنا ہے. کسی آڈیو میں کسی بھی قاری کی تلاوت قرآن جو حضر میں ہو بغیر ترجمۃ القرآن کے, سلیس جیسے روانگی کے ساتھ قرآن پاک پڑھا جا رہا ہوتا ہے, وہ والی ریکارڈنگ ہو, وہ کسی جو ہے نا وہ ڈیوائس میں پلے کر دیں, اس کی آواز آپ کے پورے گھر میں گونجتی رہے. یہ شروع کریں, 7 دن بعد ہمیں بتائیے گا, انشاءاللہ معاملات آپ کے بہتر ہو جائیں. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ شاہ جی. 7 دن کے لیے وظائف آپ کو بتائے ہیں میرے محترم شاہ صاحب نے, اور تفصیل سے وضاحت بھی کی ہے, اور مسائل بھی ہو جاتے ہیں, اور مسائل کا جو ہے وہ حل وہ جو ہوتا ہے اس کے لیے یقیناً کچھ وقت درکار ہوتا ہے. تو پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں, ہم بھی دعا گو ہیں انشاءاللہ آپ کے لیے. اور جو قرآن پاک کی آیات اس طرح پڑھنے کے لیے بتایا گیا ہے, آپ کوشش کیجئے گا کہ اسی طرح اسی انداز میں جو ہے وہ آپ یہ کیجیے, اور 7 دن کے بعد پھر دوبارہ سے رابطہ کیجیے گا. جو مزید ہو سکے گا انشاءاللہ آپ کے لیے, آپ کے گھر والوں کے لیے, آپ کے حق میں بہتر انشاءاللہ ضرور جو ہے وہ ہم لوگ اس کا بھی حل آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. اور بہت سے احباب شاہ جی, چونکہ میں نے ان سے اس لیے وضاحت لی اس چیز کی کہ کس طرح آپ کو یہ پتہ چلا, یا کیا یہ معاملہ آپ کے ساتھ بنا کہ جو آپ کو پتہ چلا کہ میرے ساتھ اور ہمارے گھر میں یہ معاملہ ہے.
تو چونکہ بہت سے لوگوں کے دل میں ایک وسوسے بھی ہوتے ہیں، خیالات بھی ہوتے ہیں، تو اسی لیے ہم نے تھوڑی سی وضاحت جو ہے وہ انصاب کی لی تھی۔ بہرحال مزید آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ ہیں کالر، ان سے ہم بات کر رہے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی۔ جی کون بات کر رہے ہیں؟ میں غلام سرور بول رہا ہوں جی، لاہور سے۔ جی غلام سرور صاحب، ابھی ہوئی نا بات آپ سے؟ ہاں جی، میرا مسئلہ یہ ہے کہ گھر میں ہوائی چیزوں نے گھیرا ڈالا ہوا ہے۔ اچھا۔ ہاں جی، اور طرح طرح سے بچوں کو تنگ کرتی، کپڑے گڑے جماتی ہے، بیٹا ہے غلام سرور صاحب، ابھی آپ نے سوال بتایا تھا نا اپنا سارا؟ ہاں تو وہ مجھے موبائل پہ تھی نا، ٹی وی پہ تو نہیں آ رہی تھی آپ کی بات۔ اچھا چلیں آپ کو جواب دے دیتے ہیں، جواب سن لیں آپ دوبارہ سے، چلیں ایک مرتبہ شاہ صاحب بتا دیتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ لائن پہ رہیے گا۔ جی شاہ جی، ذرا دوبارہ سے وضاحت غلام سرور صاحب کی فرما دیجیے گا۔ بتا دیں یوٹیوب پر بھی یہ، ہاں یوٹیوب پہ بھی ویسے تو پروگرام ہے، تو تھوڑی سی آپ وضاحت بھی ذرا ہو سکے تو مناسب۔ اگر یہ موجود ہیں تو میں دوبارہ ایک بار بتا دیتا ہوں۔ جی موجود ہے کہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ 4 مرتبہ آیت الکرسی اور چاروں کل آپ نے ایک بار پڑھنے ہیں۔ وہ 4 صورتیں، سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، اور آیت الکرسی 4 بار پڑھنی ہے۔ پڑھ کے اپنے گھر کے کونوں میں پھونک مار دیں، اور انگلی کے اشارے سے پھونک مارتے ہوئے اپنے گھر کا احاطہ کر لیں، دائرہ سا بنا لیں پھونک مارتے ہوئے پڑھنے کے بعد۔ اس کے بعد آپ نے اذانیں دینی ہیں، گھر کے کونوں میں 7 اذانیں۔ رائٹ سائیڈ پہ کونے میں آپ نے 1 بار اذان پڑھنی ہے، پھر لیفٹ کونے میں، پھر اسی طرح رائٹ، پھر لیفٹ، پھر جہاں پہلی اذان پڑھی تھی وہاں پہ 5ویں اذان، اس ترتیب کے ساتھ 7 اذانیں پوری کریں۔ اس کے علاوہ آپ نے حدر میں بغیر ترجمے کے قرآن پاک کی تلاوت، یعنی تلاوت قرآن ہو کسی قاری کی آواز میں، وہ کسی ڈیوائس میں آپ اسے پلے کر دیں اور اس کی آواز بلند کر دیں، پورے گھر میں اس کی آواز گونجتی رہے دن بھر۔ انشاءاللہ العزیز جو مسئلہ آپ نے بتایا ہے وہ حل ہو جائے گا، ورنہ کافی حد تک بہتری آ جائے گی۔ جزاک اللہ۔ 1 ہفتہ تک یہ عمل آپ کریں، پھر ہمیں بتائیے گا۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، مزید آگے بڑھتے ہیں جی۔ نیکسٹ ہیں کالر۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں کہاں سے؟ یوسف شاہ فیصلہ آباد۔ یوسف شاہ صاحب فیصلہ آباد سے، جی فرمائیے گا محترم۔ سر ہمارے جو مالی حالات ہیں اور گھر میں جو اتفاق جب وہ ذرا بگڑا ہوا ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہے۔ کام کوئی بھی نہ سیدھا نہیں ہوتا۔ کیا کرتے ہیں آپ یوسف شاہ صاحب؟ میں تو بھی لکڑی کا کام کرتا ہوں سال، ٹھیک لیکن ہمیشہ مجھ کو ادھار ہی چڑھا رہتا ہے۔ اللہ کریم خیر کرے۔ والدہ کا نام بتائیں؟ قیمت بی بی۔ قیمت بھی ٹھیک۔ چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کی یوسف شاہ صاحب، بہت شکریہ۔ گھریلو معاملات کے حوالے سے بھی اور دوسرا کاروباری اعتبار سے بھی آپ نے 2 سوال کیے ہیں، دونوں کے حوالے سے رہنمائی شاہ صاحب فرمائیں گے، اور توقع بھی ہیں اللہ کریم آپ کے لیے آسانی پیدا کرے انشاءاللہ۔ جی شاہ جی۔ شاہ صاحب بالکل پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا۔ ایک عمل ہے، بڑا مجرب عمل ہے، آپ شروع کریں۔ نماز فجر کی سنتیں ادا کر کے نماز فجر کے فرائض سے قبل 200 مرتبہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین 200 مرتبہ نماز فجر کی سنتوں اور فرائض کے درمیان پڑھنا ہے۔ پڑھ کے آپ نے اپنے کاروباری معاملات میں بہتری کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ نماز کی پابندی کریں، ہر نماز کے بعد کم از کم 50 مرتبہ یہی وظیفہ پڑھیں جو بھی بتایا ہے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کے فیوز و برکات کہ آپ کے گھریلو معاملات بھی بہت اچھے ہو جائیں گے، اور آپ کے مالی معاملات بھی انشاءاللہ بہت اچھے ہو جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ شاہ جی نماز کی پابندی کرنی ہے۔ جی ٹھیک ہے جی شاہ صاحب، بہت شکریہ۔ پابندی نماز کے ساتھ آپ نے اپنے ان وظائف کو کنٹینیو کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ کریم نے چاہا تو معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف آئیں گے انشاءاللہ۔ ہر چیز کے لیے وقت درکار ہے، اور ایسا تو ممکن نہیں ہوتا ہے کہ انسان اگر کچھ جانتا ہے، رہنمائی لیتا ہے، تو کوئی فرق محسوس ساتھ ہی ہو جائے۔ کچھ وقت لگے گا، اس کے لیے کچھ ٹائم لگے گا انشاءاللہ، لیکن مالک نے چاہا تو معاملات ضرور بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ، آسان بھی ہو جائیں گے۔ آپ یہ وظائف بھی کیجیے گا، اور ہو سکے تو ان وظائف کے مکمل ہونے کے بعد پھر ایک دفعہ رابطہ ضرور کر لیجیے گا، تاکہ مزید بھی پھر انشاءاللہ آپ کی جو رہنمائی ہے وہ ساتھ ساتھ انشاءاللہ کر دی جائے گی۔
تو گھریلو حوالے سے جو ہم اکثر بات کرتے رہتے ہیں، گھر کے ماحول کو بھی اچھا رکھنے کے لیے اتفاق، محبت، پیار سب کے لیے، اور پھر پاکی اور ناپاکی یعنی یہ سارے معاملات کا بہت زیادہ خیال، وہ اس لیے چونکہ جو ابھی میرے پہلے کالر تھے انہوں نے یہ جنات کی اور سایہ وغیرہ اس سب کی بات کی، تو یہ چونکہ شاہ صاحب قبلہ بہت زیادہ ہم یہ سمجھتے ہیں، تو اس حوالے سے ایک دو جملے آپ فرما دیجیے گا بس گھریلو معاملات کے چیزوں کو دیکھنے کے لیے کہ آیا کس گھر کے کس حصے میں کوئی ایسا خدا نہ خاص معاملہ ہوتا ہے تو یہ چیزیں ایسے جو ہے وہ پھر مطلب ان کا حاوی ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس حوالے سے دو تین جملے بس فرما دیجیے گا، پھر ہم بس آخری میں پڑھیں۔ ہاں صاحب، یقیناً جو چیزیں احتیاط کے زمرے میں آتی ہیں وہ احتیاطیں ضروری ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب واش روم میں جائیں تو آپ دعا پڑھیں۔ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ واش روم میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں، اور جب باہر نکلے ہیں تو دعا پڑھیں الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ تو یہ دعا پڑھ لیں واش روم سے باہر نکل کر، تو یہ چیزیں ہیں۔ اور پھر زیادہ تر گھر کے افراد باوضو رہیں اور پاک صاف رہیں، گھر کو دھو لیا کریں، ممکن ہو تو ہفتے میں 1-2 بار دھونی دے دیا کریں کسی بھی خوشبودار جو ہے نا وہ دھوئیں سے۔ پہلے ہوتا تھا ہرمل کے ساتھ دھونی دے دی جاتی تھی، لوبان سلگا لیں، اگربتی سلگا لیں، یعنی کوئی نہ کوئی چیز آپ گھر میں سلگائیں، خوشبو آپ کے گھر میں ہو۔ یقیناً یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے یہ جنات وغیرہ دور بھاگ جاتے ہیں۔ لاسٹ کالر ہے آج کے، اس کے بعد دعا کی طرف آئیں گے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی کون بات کریں، کہاں سے؟ میں رضیہ بولتی ہوں لاہور سے، میری بیٹی ہے۔ اچھا جی۔ اس کا ابو نہیں سی راضی تو میں انہوں نے زبردست نکاح کر دیتا تو انہوں کا شوہر لین نہیں آتا، اتنی پریشانی ہے۔ اچھا جی، بیٹی کا نام؟ ساجدہ۔ ساجدہ۔ شوہر کا نام کیا ہے؟ قمر شہزاد۔ قمر شہزاد۔ چلے آپ کی رہنمائی کریں انشاءاللہ، ضرور بتاتے ہیں، بہت شکریہ۔ پروگرام دیکھیے گا، شاہ صاحب رہنمائی کریں گے انشاءاللہ۔ میری بہن پریشان نہ ہو، اس لڑکے کی تصویر سامنے رکھ کر یا قہارو پڑھیں اور اس کی طرف پھونک مارنا شروع کر دیں، انشاءاللہ اس کے دل میں نرمی پیدا ہوگی اور وہ لوگ انشاءاللہ مائل ہوں گے۔ نکاح اگر ہو چکا ہے تو انشاءاللہ وہ ضرور اپنی بیوی کو اپنے گھر میں بسائے گا۔ عمل اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی سے ہے، یا قہارو اس کا ورد کریں، کثرت کے ساتھ پڑھیں، آپ پڑھیں، اپنی بیٹی سے کہیں کہ وہ پڑھے، اور پڑھ کر اپنے شوہر کا تصور کر کے اس کے سینے کی طرف پھونک مارے، یہ تصویر سامنے رکھ کے تصویر پر پھونک مارے، انشاءاللہ بہت جلدی آپ دیکھیں گی کہ اللہ کے اس نام کی برکت سے آپ کی بیٹی کو وہ لے جائیں گے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ ناظرین محترم، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی جانب پہنچ چکا ہے۔ پروگرام کے لاسٹ میں دعا، اور اس کی طرح انشاءاللہ ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ہماری آپ سے ملاقات رہے گی انشاءاللہ پروگرام استخارہ میں۔ اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو اور شاہ صاحب قبلہ اور کوہنور ٹی وی کی پوری ٹیم کو آپ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ یا رب العالمین، ہمارے اس پروگرام کو، اس میں گفتگو کرنے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین، غلطی کوتاہی کی ہمیں معافی عطا فرما۔ ہمارے جو کالرز، دیکھنے سننے والے جن مسائل کی وجہ سے پریشان ہیں، یا رب العالمین ان کی پریشانیاں دور فرما۔ جن کی کالز مل گئیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ جو کوشش کرتے رہے لیکن رابطہ نہیں ہو سکا، یا اللہ تو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے، اپنے حبیب پاک کے صدقے ان کی پریشانیاں دور فرما۔ جو بچے بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، میرے اللہ نیک اسباب پیدا فرما۔ جو بے روزگار ہیں انہیں اچھا روزگار عطا فرما۔ جو بیمار ہیں، بیمار کربلا امام سیدنا زین العابدین کے صدقے یا رب العالمین تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ناچیز کے والد گرامی پیر سید نیاز احمد شاہ صاحب کو یا اللہ صحت عطا فرما۔ یا اللہ ان کا سایہ تادیر بصیرت و سلامتی ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما۔ جن کے والدین حیات ہے، خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن کے والدین دنیا فانی سے پردہ کر گئے، یا اللہ کامل مغفرت فرما۔ ملک پاکستان کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما۔ وطن عزیز کو اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ و معمون فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے استخارہ پروگرام کی تمام ٹیم، کوہ نور چینل کی انتظامیہ، کوہ نور کے مالکان، یا رب العالمین سب پر اپنا خصوصی کرم اور فضل فرما۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ورقبول، منو دستودا مان آل رسول، وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔